وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کے اوپر بہت سارے احکامات اور بہت ساری ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لاگو کی ہیں. اذان کا مائک کھلا ہوا. اور انہی ذمہ داریوں میں ایک اہم ذمہ داری، فریضہ، حکم جو ہے وہ زکوٰۃ کا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینکڑوں مقامات پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح نماز کا ادا کرنا فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی فرض ہے. جیسے نماز کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے. زکوٰۃ کی اہمیت کو اور اس کی ضرورت کو بیان کرنے ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک نہیں سینکڑوں مقامات پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑا ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایسی بے شمار آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ہمیں حکم فرمایا ہے. اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ينفقون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، اور واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین. اسی طرح آپ قرآن مجید کو کھولیں گے، اوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاة وایتاء الزکاة. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں آتا ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تذکرے میں آتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. تو یہ قرآن مجید کی چند آیتیں بطور نمونہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو جوڑا ہے. اور اس کے اندر حکمت علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ نماز کے ذریعے انسان اللہ سے لیتا ہے اور زکوٰۃ کے ذریعے بندوں کے اوپر خرچ کرتا ہے. اس کے اندر ایک نقطہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کسی بھی انسان کے کامل ہونے کے لیے اور کسی بھی انسان کے مکمل ہونے کے لیے دو باتوں کا پایا جانا اس کے اندر ضروری ہے. ایک بات یہ ہے کہ اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ مضبوط ہو.
ہمارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے نماز کے ذریعے۔ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بندہ گویا کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اللہ سے بات کرتا ہے، اللہ سے کلام کرتا ہے، اللہ سے گفتگو کرتا ہے۔ تو نماز اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کا گویا کی ذریعہ ہے۔ اور جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو بندوں کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے مال کا کچھ حصہ غریب، مسکین، محتاج، بیوہ، یتیم بندوں کے اوپر خرچ کرتا ہے تو ان لوگوں کے دل میں اس کی عظمت پیدا ہوتی ہے، اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے مال کو دیکھ کر کے ان کے دل میں جو حسد یا جلن یا بغض و عناد کا جو جذبہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسلام نے زکوٰۃ کو امیر اور غریب کے درمیان جوڑ پیدا کرنے کے لیے دیا ہے۔ اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ غریبوں کی حاجت روائی ہو جاتی ہے، پریشان حال لوگوں کے لیے ان کی ضرورتوں کا انتظام ہو جاتا ہے، بیماروں کے لیے دواؤں کا انتظام ہو جاتا ہے، فقر و فاقے والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا ہے، اور بغیر جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں ان کے واسطے کپڑوں کا انتظام ہو جاتا ہے، بہت ساری ضروریات ان کی پوری ہو جاتی ہیں۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے ہمارے مال کی پاکی اور صفائی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم بہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کے مال سے زکوٰۃ لیجئے، یہ زکوٰۃ کے ذریعے آپ ان کے مال کو پاک صاف کریں گے۔ مال اللہ کی حفاظت میں آتا ہے، مال کے شر کو، مال کی برائی کو، مال کی خباثت کو، مال کی گندگی کو اس کے ذریعے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سخی انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور جنت کے قریب ہوتا ہے، اور بخیل انسان اللہ سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے اور جہنم سے قریب ہوتا ہے۔ تو سخی انسان، خرچ کرنے والا انسان اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، لوگوں کی محبت حاصل کر لیتا ہے، اور وہ سخاوت اسے جنت تک پہنچاتی ہے اور بخل انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو مال کی پاکی اور صفائی کا ذریعہ بتایا ہے، دلوں کی پاکی کا ذریعہ بتایا ہے، کیونکہ مال کو انسان محنت سے کماتا ہے، مشقتوں سے کماتا ہے، اس مال کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے، اس مال کی وقار اور تعظیم انسان کے دل میں ہوتی ہے، اس کو خرچ کرنا انسان کے لیے بھاری پڑتا ہے۔ لیکن جب انسان اپنی محبت کو پیچھے ڈال کر، اپنے دل پر پتھر رکھ کر کے اور اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا قریبی بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بے شمار فضائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ تمام آیتوں کا، روایتوں کا احاطہ نہ تو ممکن ہے اس وقت اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ بطور نمونہ چند آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون انسان ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ اس کے ذریعے اس کے کئی گنا اس کے مال میں اضافہ کر دے گا، کئی گنا اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا، دنیا میں بھی اضافہ کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ اضافہ کرے گا۔ حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ روزے سے تھی اور کہیں سے ایک انار آیا ہوا تھا اور وہی کھانے کے لیے تھا، دوسرا کچھ نہیں تھا۔ ایک فقیر مانگنے کے لیے آیا، اس فقیر کو انہوں نے وہ انار حوالے کر دیا۔ اب صورتحال ایسی ہے کہ شام کو روزہ افطار کرنے کے لیے کچھ بھی گھر میں موجود نہیں ہے،
اتفاق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو انہوں نے آ کر کے 9 انار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیے کہ حضرت فاطمہ نے پوچھا یہ کہاں سے ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو پھر 1 انار اور کہاں ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بھیجا ہے تو آپ میرے سامنے 9 انار کیوں پیش کر رہے ہیں؟ 10واں کہاں ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 10واں انار چھپایا ہوا تھا، پھر انہوں نے نکال کر کے دکھایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو انسان اللہ کے راستے میں ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے بدلہ آیا ہے تو میں نے 1 خرچ کیا تھا، اللہ اس کا 10 گنا میں عطا فرمائے گا۔ اتنا زیادہ یقین تھا قرآن پر ان حضرات کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی قرآن مجید میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کی محبت میں وہ مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم یہ جو کچھ تم کو کھلا رہے ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں۔ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، ہم تم سے اس کا بدلہ نہیں چاہتے، ہم تم سے اس کا شکریہ بھی نہیں چاہتے، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم نے تمہارے اوپر جو خرچ کیا ہے اس پر تم ہمارا شکریہ ادا کرو کہ تمہارا شکر ہے کہ تم نے میرے اوپر خرچ کیا۔ ہم تم سے شکریہ بھی نہیں چاہتے، ہم اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے ہم کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے واقعے کو قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کئی گنا اضافہ کر کے دیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بے شمار اضافہ کر کے دیتا ہے کہ قرآن کے طرف فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، فرمایا بے حساب جو ہے درجات میں اللہ تعالیٰ مال کو بڑھائے گا۔ اب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ بے حساب بڑھائے گا، تو وہ جانے کتنا بڑھائے گا، ہم تو اندازہ بھی نہیں کر سکتے، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بلکہ حدیث میں ہمیں تو یہ سمجھایا گیا کہ آپ دیکھیے ایک طرف کھجور کا ایک دانہ ہے، دوسری طرف احد کا پہاڑ ہے۔ اب بتائیے کھجور کے ایک دانے کو احد پہاڑ سے کیا نسبت ہے؟ یعنی اگر کھجور کے ایک دانے کا مقابلہ احد پہاڑ سے کیا جائے تو دونوں میں کیا تقابل ہے، کیا جوڑ ہے؟ کتنے کھجور اکٹھا ہوں گے تب جا کر کے ایک احد پہاڑ بنے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان اللہ کی رضا کے لیے خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، بغیر کسی دکھاوے کے، بغیر کسی ریاکاری کے، بغیر شہرت کے، بغیر تکلیف دیے ہوئے، بغیر احسان جتلائے ہوئے، صرف اللہ کی رضا کے لیے خلوص اور للہیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں ایک کھجور کا دانہ بھی صدقہ کرتا ہے۔ ایک کھجور، 1 کلو نہیں، 10 کلو نہیں، ایک کھجور اللہ کے راستے میں اگر کوئی صدقہ کرتا ہے اللہ اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو ترقی دیتا ہے اور اس کو بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، اتنا بڑھا دیتا ہے کہ وہ کھجور کا دانہ احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ تو صدقہ کیا تھا کھجور کا ایک دانہ اور ہو گیا وہ کتنا؟ احد پہاڑ کے برابر۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ کتنے گنا ہو گیا، لاکھوں گنا ہو گیا، کروڑوں گنا ہو گیا، اربوں خربوں گنا ہو گیا۔ کیونکہ پہاڑ کوئی چھوٹا موٹا ٹیلا نہیں ہوتا ہے، پہاڑ تو پہاڑ ہوتا ہے۔ اب ایک پہاڑ کو بنانے کے لیے کتنے کھجوروں کی ضرورت ہوگی، اندازہ کیجئے، تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، بے حساب درجات میں، بے حساب گنا، بے حساب تعداد میں اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو، اس کے خیرات کو، اس کے خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بڑھاتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بڑھائیں گے۔ دوسری آیت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال، اس کی حالت ایسی ہی ہے کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ، جیسے کسی آدمی نے زمین کے اندر ایک دانہ ڈالا
اور اس دانے سے جو پودا نکلا اس پودے کے اندر 7 بالیاں ہیں، اور فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں، تو ایک دانے سے گویا 700 دانے بن گئے۔ ایک پودے کے اندر 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے، تو ایک دانہ زمین میں ڈالا تھا اور اس کا بدلہ کتنا ملا؟ 700 دانے کے ذریعے بدلہ ملا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنا ہی نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بھی زیادہ بڑھاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ بھی تم آج خرچ کرو گے اس کا بدلہ، اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ، اس کا انعام تم اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ تمہارا ایک بھی دانہ، ایک بھی پیسہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ ایسا سخی ہے جس کو تم دو گے، ایسا مالدار ہے کہ تو تمہارے قرض کا وہ کئی گنا بدلہ عطا کرے گا۔ یہ تو اللہ کا انعام ہے کہ مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے اور قرضہ بھی وہی مانگ رہا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، یہ اس کی سخاوت ہے، اس کی فیاضی ہے، تو اسی کا مال ہمارے پاس ہے اور وہی ہم سے کہہ رہا ہمارے ہی مال میں سے ہمیں قرضہ دو، اور صرف قرضہ ہی نہیں مانگ رہا، کہہ رہا اس کا میں کئی گنا تم کو بڑھا کے پھر دوں۔ یعنی یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی آپ کو 100 روپے دیتا ہے اور پھر کہتا ہے مجھے اس میں سے 2 روپے دے دو، 2 روپے اس شرط پر دے دو تو میں اس کے بدلے میں تم کو 2 لاکھ روپے دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی سخاوت اور فیاضی کا کیا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیسہ، ہمیں مال دیتا ہے، پورا مال ہمیں خرچ کرنے کو نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میں نے دیا اس میں سے 2.5% خرچ کرنا ہے۔ بھئی زکوٰۃ کتنی ادا کرنا ہوتا ہے؟ 1 لاکھ میں 2,500 ہی تو ادا کرنا ہے، 100 روپے میں 2.5 روپے ہی تو ادا کرنا ہے، لیکن اس 2.5 روپے کو اللہ اپنے راستے میں اس وعدے کے ساتھ خرچ کروا رہا ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں اس 2.5% کا بدلہ 2.5 لاکھ گنے کے بدلے میں عطا کروں گے۔ تو میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، ورنہ میں نے وہ مثال جو پیش کی بہت پہاڑ والی، یہ 2.5 لاکھ گنا بھی نہیں، 2.5 ارب 2.5 خرب گنا ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھا کے دیتا ہے۔ تو بہت ساری آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں۔ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، جو تم سود دیتے ہو تاکہ تم لوگوں کے مالوں میں زیادہ لو، لوگوں کے مالوں میں سے زیادہ لو، تو سن لو یہ چیز تمہیں ترقی دلانے والی نہیں ہے، یہ چیز تمہیں اضافہ دلانے والی نہیں ہے، اس چیز سے تمہیں برکت نہیں حاصل ہونے والی ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں چند سالوں تک تم فائدہ اٹھا لو، لیکن مرنے کے بعد اس کی جو سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی وہ بہت ہی بدترین ہوگی، بڑی ہولناک ہوگی اور بہت ہی وحشتناک ہوگی۔ اور فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَکَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، لیکن جو تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ تو یہ چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے وہ پیش کی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں مال کے خرچ کرنے کو برکت کا سبب بتایا ہے، ترقی کا سبب بتایا ہے، مال کے اضافے کا سبب بتایا ہے، مال میں زیادتی کا سبب بتایا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو تم اپنی طرف سے، اپنی نظر کے اعتبار سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے لوگوں سے سود لیتے ہو وہ اللہ کی نظر میں بڑھنے والی چیز نہیں ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ صدقات کو ترقی دیتا ہے، سود کو ترقی نہیں دیتا۔ اس لیے صدقہ کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے اور سود کی کاروبار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اگر بتاتے چلے جائیں تو بے شمار آیتیں ایسی نکل آئیں گی جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے فوائد کو بتایا ہے۔ وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، مطلب یہ کہ اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں،
ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو عذاب کی خبر سنا دیجیے، اور عذاب بھی کیسا ہوگا؟ فرمایا فبشرهم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خبر سنائیے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم، جس دن اس مال کو جہنم میں تپایا جائے گا، اس کے تختے بنائے جائیں گے، اور ان تختوں کو اس تختوں کے ذریعے اس کی پیشانی کے اور اس کے پہلوؤں کو، اس کے پشت کو دابا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی مال ہے جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، لہذا آج تم اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ قرآن مجید کی یہ آیت جب نازل ہوئی، صحابہ پریشان ہو گئے اور بہت زیادہ رنج و غم میں مبتلا ہو گئے کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس مال ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہارا مسئلہ حل کرتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے صحابہ، آپ کے لوگ، آپ کے ماننے والے قرآن مجید کی اس آیت کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اسی لیے فرض کی ہے تاکہ تمہارے مالوں کو پاک کرے، اور فرمایا یہ حکم اس مال کے بارے میں جس کی زکوٰۃ نہ دی گئی ہو، اور جس مال کی زکوٰۃ دے دی گئی وہ کنز میں داخل نہیں ہے، یعنی آخرت میں اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ادیت الزکاۃ مالک فقد قضیت ما علیک فیہ، جب تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو اب تمہیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ذمے اللہ کا جو حق تھا وہ تم نے ادا کر دیا۔ اور دوسری بات میں فرمایا فقد اذهبت عنک شرہ، جب تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو مال کی شر کو تم نے ختم کر دیا۔ مال کی وجہ سے جو آفت تمہارے اوپر آنے والی تھی، مال کی وجہ سے جو پکڑ آنے والی تھی، مال کی وجہ سے جو مصیبت آنے والی تھی، تم نے ساری پریشانیوں کو، ساری مصیبتوں کو اور ساری تکالیف کو اپنے آپ سے کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔ کب؟ اذا ادیت الزکاۃ مالک، جب تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی۔ علماء فرماتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ مال کو جمع کرنا بری بات نہیں ہے، مال کو رکھنا بری بات نہیں ہے، کیونکہ انسان زکوٰۃ کب ادا کرے گا؟ جب مال ہوگا تبھی تو، جب مال ہی نہیں ہوگا تو زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ کہ غریبوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، فقیروں مسکینوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے؟ نہیں، زکوٰۃ تو فرض ہی ہے مالداروں کے اوپر۔ تو زکوٰۃ کب فرض ہوگی؟ جب مال ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مال کو جمع کرنا بری بات نہیں ہے، بلکہ مال کا حق ادا نہ کرنا بری بات ہے۔ مال انسان جتنا چاہے جمع کر کے رکھے، لاکھوں رکھے، کروڑوں رکھے، اربوں رکھے، خربوں رکھے، لیکن اس کا حق ادا کرتا رہے، اس کا جو فریضہ ہے وہ ادا کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام میں بڑے بڑے مالدار صحابہ گزرے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں مالدار ترین صحابہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے صحابت کے واقعی آپ نے سنے ہیں، جن کے نام کے ساتھ لگایا جاتا عثمان غنی۔ غنی کے معنی عربی زبان میں مالدار کے آتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابہ میں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی بڑے صحابہ ہیں جن کے پاس کثرت سے مال ہوا کرتا، لیکن وہ اللہ کے راستے میں بے حساب خرچ کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں انہوں نے 4000 درہم صدقہ کیا، پھر ایک مرتبہ انہوں نے 40,000 درہم صدقہ کیا، پھر ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے راستے میں 40,000 دینار صدقہ کیا۔ 40,000 دینار، تصور نہیں کر سکتے آپ، سوچ نہیں سکتے 40,000 دینار کیا ہوتا ہے، کیونکہ دینار کہتے ہیں جو شرعی دینار ہوتا ہے وہ تقریباً 4.5 گرام کے آس پاس ہوتا ہے۔ 4 گرام 375 ملی گرام سونا ایک دینار ہوتا ہے۔
تو 4 گرام 375 ملی گرام سونا، آج کے حساب سے ذرا اندازہ لگائیے کہ 1 دینار کتنا زیادہ ہو گیا، اور 40 ہزار دینار اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے ہیں ایک مرتبہ میں، ایک وقت میں، ایک دن کے اندر۔ ایک مرتبہ 500 اونٹوں کا صدقہ کیا، 500 گھوڑوں کا صدقہ کیا، اور کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ باہر سے آیا، شہر میں داخل ہوا تو لوگوں میں شور اڑ گیا کہ عبد الرحمن کا قافلہ آیا ہے، عبد الرحمن کا قافلہ آیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ شور کیسا ہو رہا ہے؟ تو کسی نے ان کو بتایا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا تجارتی قافلہ شہر میں داخل ہوا ہے، یہ اسی کا شور ہے، اسی کے سلسلے میں لوگوں میں آواز ہو رہی، باتیں ہو رہی ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عبد الرحمن جنت میں داخل ہو کے گھسٹتے ہوئے جائیں گے، یعنی صحیح سے چل نہیں پا رہے ہوں گے۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے اس بات کا پتہ چلا، انہوں نے پورا کا پورا وہ مال صدقہ کر دیا۔ اس کے مال کی تعداد بتائی گئی ہے 700 اونٹ پر کھانے پینے غلے اور دیگر ضرورت کی چیزیں لدی ہوئی تھی۔ 700 اونٹ کا پورا قافلہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے واقعات تو آپ نے سنے ہی ہیں۔ کبھی جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، 1000 اونٹ اور 1000 دینار اور 100 گھوڑے اور تقریباً 40,000 کا لشکر تھا، 1/3 لشکر کا پورا خرچ، ان کا راستے کا آنے جانے کا خرچ، سواری کا خرچ اور کھانے پینے کا خرچ، ہر طرح کا خرچہ پورا انہوں نے اکیلے اٹھایا تھا۔ اتنی بڑی تعداد انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کہ جب غزوہ تبوک میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال کی یہ مقدار خرچ کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دیناروں کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے اور اس کو الٹ پلٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اس کو کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ اللہ کے راستے میں اس نے جو مال خرچ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو اتنا بڑا اجر و ثواب عطا کرے گا کہ آج کے بعد یہ کچھ بھی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کا ان کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، اللہ کا ان کی پکڑ ہونے والی نہیں ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہتے ہیں جب انتقال ہوا ہے تو ان کا جو سونا تھا اس کو کلہاڑے سے کاٹا گیا، اور کاٹتے کاٹتے لوگ تھک گئے، ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، اتنا زیادہ مال انہوں نے ترکے میں چھوڑا۔ 3000 سے زائد بکریاں، 1000 سے زائد اونٹ اور نہ جانے کتنے گھوڑے اور مال و دولت سونا چاندی انہوں نے اپنے ورثے میں چھوڑا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو کہتے ہیں 5 کروڑ 10 یا 20 لاکھ دینار انہوں نے چھوڑا تھا۔ 5 کروڑ 20 لاکھ دینار، دینار کہتے ہیں سونے کسی کو، جو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ 1 دینار تقریباً 4.5 گرام سونے کا ہوتا ہے۔ اتنی بڑی مقدار صحابہ نے، اور اتنے بڑے بڑے مالدار صحابہ میں ہوا کرتے تھے، لیکن تمام کے تمام صحابہ کے اندر یہی کیفیت ہوا کرتی تھی کہ منٹوں کے اندر لاکھوں کروڑوں اربوں کو خرچ کر دیتے۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتے، بھلائی کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو صدقہ نہ کر دو۔ کہتے 600 پیڑوں کا کھجوروں کا باغ تھا، انہوں نے اللہ کے راستے میں اس کو صدقہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے ابو دحدہ کو ان کے اس خرچ کرنے کے بدلے میں جنت میں لا تعداد بے شمار مقدار میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کا بدلہ ان کو عطا فرمایا ہے۔ تو صحابہ کرام میں اس طرح کے مالدار ہوا کرتے تھے، لیکن ایک بھی صحابی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے مال کی محبت میں آ کر کے زکوٰۃ نہ ادا کی، بلکہ ایک نے زکوٰۃ نہیں ادا کی تھی، قرآن مجید نے اس کو منافق کہہ دیا۔ قرآن کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ثعلبہ نام کا ایک شخص تھا، مسلمان تھا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا میرے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے مال دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑے پر شکر ادا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ اگلی مرتبہ پھر آیا، اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے مال دے دے، اگر اللہ نے مجھے مال دیا میں اس کے راستے میں خوب خرچ کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، مال میں اضافہ ہونا شروع ہوا، اتنا اضافہ ہوا کہ مدینے میں ان کے لیے جگہ نہیں بچی، تو مدینے سے باہر ایک وادی کو انہوں نے کرایہ پر لیا، اس کے اندر اپنے جانوروں کو، اپنے اونٹوں کو، بکریوں کو اور جانوروں کو رکھا کرتے تھے۔ جب اس میں اور بھی اضافہ ہوا تو وہاں پر بھی وہ جگہ بس نہیں آئی، تو پہلے تو 5 وقت کی نماز مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، اب جب دور چلے گئے تو صرف جمعہ آتے تھے۔ اب اس کے بعد صورتحال ایسی ہو گئی کہ اور بھی اضافہ ہو گیا، بھئی نبی کی دعا لگی ہے تو اضافہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ جب نبی نے کہہ دیا اللہ ان کے مال میں اضافہ فرما، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کر دیا تھا اللہ ان کے مال میں بھی اضافہ فرما، ان کے اولاد میں اضافہ فرما۔ 128 اولاد ان کی زندگی میں دفن ہوئی تھی، 128 یا اتنی مقدار میں ان کی اولاد تھی، اور بے شمار اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا۔ تو کہتے ہیں جب مدینے کے باہر کی وادی میں ان کے لیے بس نہیں ہوئی تو جنگل کے علاقے میں چلے گئے، اب نہ جمعہ نہ نمازیں کچھ بھی نہیں، سب وہی ہونے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ثعلبہ نظر نہیں آتا کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ان کا مال اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ مدینے کے پاس ان کے لیے جگہ نہیں بس آئی ہے، اب وہ جنگل میں جا کر کے رہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ویح ثعلبہ، افسوس ہے ثعلبہ کے اوپر، افسوس ہے ثعلبہ کے اوپر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زکوٰۃ لینے کے لیے آدمی ان کے پاس بھیجا، تو انہوں نے کہا یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے زبردستی کی جا رہی ہے کہ ہمارے مال میں سے ہم سے مانگا جا رہا ہے۔ تو وہ لوگ جو زکوٰۃ وصول کرنے گئے تھے وہ دوسرے لوگوں کے پاس گئے، وہاں سے زکوٰۃ وصول کر کے پھر واپس آ گئے، پھر ثعلبہ کے پاس آئے۔ اس نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے میں بعد میں دیکھتا ہوں، لیکن یہ تو ہمارے اوپر ایک تاوان ہے، یہ تو ٹیکس ہے۔ وہ بیچارے واپس آ گئے زکوٰۃ وصول کرنے والے۔ وہ زکوٰۃ وصول کرنے والے جب نبی کی خدمت میں واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہی کہا یا ویح ثعلبہ، افسوس ہے ثعلبہ کے اوپر، افسوس ہے ثعلبہ کے اوپر۔ کسی نے جا کر کے ثعلبہ کو بتایا کہ نبی نے تمہارے بارے میں یہ جملہ کہا ہے، تو ثعلبہ پریشان ہو گئے اور ان کو خوف محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا انجام بد ہو جائے۔ اپنا مال زکوٰۃ کا لے کر کے نبی کی خدمت میں آئے اور کہا اس کو قبول کر لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ قرآن کہتا ہے فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ، انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا، وعدہ کیا کیا تھا؟ اگر اللہ نے مجھے مال دیا میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کے کیے ہوئے وعدے سے خلاف ورزی کی، اس کے نتیجے میں اللہ نے اس کے دل میں نفاق ڈال دیا۔ پوری زندگی نبی کی خدمت میں وہ زکوٰۃ لاتے رہے، نبی نے پوری زندگی ان کی زکوٰۃ قبول نہیں فرمائی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قبول نہیں فرمائی۔ عمر کے زمانے میں آئے، عمر رضی اللہ عنہ نے بھی قبول نہیں فرمائی، یہاں تک کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا۔ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا تھا، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا تھا، تو اس کی وجہ سے یہ انجام بد کا شکار ہوا کہ نہ اللہ کے رسول نے ان کے مال کو قبول کیا، نہ ان کے صحابہ نے، ان کے خلفاء نے ان کے مال کو دوبارہ قبول کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نے اس طرح کی حرکت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو منافق کہہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کے دل میں نفاق تھا، اس کی وجہ سے اس نے زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا، ورنہ پھر صحابہ میں آپ کو کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا جو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی دولت رکھتے ہوئے بھی اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی ہو۔ جتنا بڑا مالدار صحابی ہوتا تھا اتنی بڑی مقدار میں وہ زکوٰۃ ادا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس انسان کو اللہ نے مال دیا اور پھر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، قیامت کے دن اس کے مال کو تختوں کی شکل میں تبدیل کیا جائے گا، پھر اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور پھر اس سے لٹا کر کے اس کے پورے بدن کو داغا جائے گا۔ اس دن میں جس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی، فرمایا جب تک لوگوں کا حساب و کتاب ہوتا رہے گا اس کے ساتھ میدان محشر میں یہ معاملہ کیا جائے گا یہاں تک کہ لوگ اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہو جائیں۔ جب لوگ اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہو جائیں گے اس کے بعد اللہ کی مرضی ہوگی اسے جنت بھیجے گا، اللہ کی مرضی ہوگی اسے جہنم بھیجے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اونٹوں کے بارے میں فرمائیے، تو فرمایا جس انسان نے اونٹ پالے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی
تو قیامت کے میدان میں اس کو لٹایا جائے گا اور اس کے اونٹوں کو خوب تر و تازہ موٹا تازہ کر کے لایا جائے گا اور اس کے اونٹوں کے اس کے اوپر سے گزارا جائے گا. جب ایک مرتبہ گزر جائیں گے پھر دوبارہ لایا جائے گا، پھر اس کے اوپر سے گزارا جائے گا. وہ اونٹ اپنے پیروں سے اس کو روندیں گے اور اپنے جبڑے سے اس کو چبائیں گے اور اس کو نوچیں گے اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہے گا. کب تک؟ فرمایا 50,000 سال کے برابر. اس دن میں جب تک لوگوں کا حساب و کتاب ہوتا رہے گا تب تک اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہے گا. تو لوگوں نے بکریوں کے بارے میں پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے بارے میں بھی اسی طرح کا حکم فرمایا. کہنے کا مطلب یہ ہے انسان کو اللہ نے چاہے سونا دیا ہو، چاندی دیا ہو، مال و دولت دیا ہو، چاہے جانوروں کی شکل میں مال دیا ہو، اونٹوں کی شکل میں دیا ہو، گایوں کی شکل میں دیا ہو، بکریوں کی شکل میں دیا ہو، کسی بھی شکل میں اگر اللہ نے مال دیا ہے اور اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو قیامت کے دن یہ معاملہ کیا جائے گا. بہت سارے واقعات ایسے موجود ہیں جو بڑے عبرت کے ہیں اور بہت ہی دہلانے والے ہیں. چونکہ وقت بڑا مختصر ہے، ساری باتیں آپ کے سامنے لائی نہیں جا سکتی، پھر بھی ایک دو واقعہ آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہے اور نہ خرچ کرنے کا نقصان کیا ہے. کہتے ہیں ایک مرتبہ انگریزوں کے زمانے میں جب ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، سہارنپور کے علاقے میں انگریزوں نے اپنی کوٹھیاں بنائی ہوئی تھی اور تجارتی مراکز بنائے ہوئے تھے. اس میں وہ تجارت کیا کرتے تھے. مسلمان ملازم ان کے یہاں کام کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کوٹھیوں میں آگ لگ گئی، ساری کی ساری کوٹھیاں جل کے راکھ ہو گئی. تو کہتے ایک انگریز کا ملازم دوڑتا ہوا دہلی گیا اور اپنے مالک انگریز کو جا کر کے کہنے لگا کہ آپ کی فیکٹری میں آگ لگ گئی، سارا جل کے راکھ ہو گیا. تو کہتے اس وقت وہ اپنے ٹیبل پہ کچھ کام کر رہا تھا، کوئی چیز لکھ رہا تھا، اس نے اس کی بات کو توجہ ہی نہیں دیا. دوبارہ اس نے پھر ایک بات جملہ دہرایا تو اس نے پھر اس کے اوپر توجہ نہیں دیا. تیسری مرتبہ جب اس نے کہا تو اس انگریز نے جواب دیا کہ میری کوٹھی کو آگ نہیں لگی ہے، میری کوٹھی کو آگ نہیں لگی ہے اور میری کوٹھی نہیں جل سکتی کیونکہ میں مسلمانوں کے طریقے سے زکوٰۃ نکالتا ہوں، میں مسلمانوں کے طریقے سے زکوٰۃ نکالتا ہوں، لہذا میری کوٹھی کو آگ نہیں لگ سکتی. کہتے وہ ملازم واپس جا کر کے دیکھا تو واقعی ایسا ہی تھا، ساری کوٹھیاں جل گئی تھی لیکن اس کی کوٹھی نہیں جلی. اسی طرح کہتے سہارنپور میں ایک شخص تھے حافظ فضل حق رحمۃ اللہ علیہ. کہتے ہیں ان کا ایک تقیہ کلام تھا، جو بھی وہ اللہ کے فضل سے ہوا، اللہ کے فضل سے یہ ہوا، اللہ کے فضل سے وہ ہوا. تو مظاہر العلوم سہارنپور کی جو بانی تھے حضرت مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس یہ آتے جاتے رہتے تھے اور ان کو انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ حضرت آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا، اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا. تو حضرت کہنے لگے یہ کیا معاملہ ہے، اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا؟ کچھ سمجھ نہیں آئی بات. انہوں نے کہا اصل میں رات میں لیٹا ہوا تھا، میں نے رات میں دیکھا کہ میرے دروازے سے 4-5 چور جو چمٹے ہوئے تھے. میں نے ان سے پوچھا کیا تم چور ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم چوری کرنے کے لیے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں اس شہر کا بڑا مالدار آدمی ہوں اور میں مدرسہ بھی چلاتا ہوں، تو میرا مال بھی اس کمرے میں رکھا ہوا ہے اور مدرسے کا بھی جو سرمایہ ہے وہ اسی کمرے میں رکھا ہوا ہے، اور تم تو 4-5 ہو، تم 4-5 نہیں 10-12 کو بلا لو اور بلا کر کے زور لگا لو، طاقت لگا لو، تم یہ تالا جو صرف 6 پیسے کا ہے اس کو تم توڑ نہیں سکتے. کہتے ہیں میں کہہ کر کے سو گیا. اب اس کے بعد دوبارہ میری آنکھ کھلی رات میں تہجد کے وقت، تو دیکھا وہ چور لگے ہوئے تالا توڑ نہیں پا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم 2-4 نہیں 10-12 اور بلا لو، یہ تالا تم نہیں توڑ سکتے. پھر وہ لگے رہے، توڑتے رہے، محنت کرتے رہے، نہیں توڑ سکے. یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی، فجر کی اذان ہونے لگی تو میں آنے لگا، دروازہ کھلا چھوڑ آیا اور میں ان سے کہہ کر کے آیا کہ دیکھو میں تم کو بول چکا ہوں کہ تم اس تالے کو نہیں توڑ سکتے. میں نے حضرت جی سے سنا ہوا ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ انسان ادا کر دیتا ہے وہ مال اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے
اور جو مال اللہ کی حفاظت میں چلا جائے اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، من ادى زکات مالہ فقد اذهب عنہ شرہ، اور فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کی حفاظت زکات کے ذریعے کیا کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تلف مال فی البر ولا فی البحر الا بمنع الزکاۃ، فرمایا جہاں بھی مال میں نقصان ہوتا ہے، مال میں خسارہ ہوتا ہے، چوری ہوتی ہے، لٹ جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، یا کسی بھی طرح کی آفت مال کے اندر آتی ہے، وہ زکات ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا میں نے تو حضرت جی سے سن رکھا ہے کہ جس مال کی زکات ادا کر دی جائے وہ مال اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، اور جو مال اللہ کی حفاظت میں چلا گیا تم کتنی بھی محنت کر لو اس میں تم کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں میں فجر کے بعد واپس گیا تو دیکھا چور بھاگ چکے تھے، تالا ویسے کہ ویسے محفوظ تھا۔ تو اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے، یہ قدرتی نظام ہوتا ہے۔ جب تک اللہ کی حفاظت کام نہ آئے نہ انسان کی تجوریاں محفوظ رہتی ہیں، نہ بینک محفوظ رہتے ہیں، نہ ہاتھ میں مال محفوظ رہتا ہے، نہ گھر میں مال محفوظ رہتا ہے۔ ہاتھوں سے بھی چھین لیا جاتا ہے، گھر سے بھی لوٹ لیا جاتا ہے، بینک سے بھی چوری ہو جاتا ہے، اور طرح طرح کی آفتیں آ جاتی ہیں مال کے اندر، لیکن جب مال کی زکات ادا کر دی جائے وہ مال اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، انسان بالکل بے خوف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں مال کو خرچ کرنے والوں کے مال کی اس طرح حفاظت فرمایا کرتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، قرآن مجید میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ اپنے جب تک وہ زندہ تھا وہ اپنے مال میں سے غریبوں مسکینوں کو خرچ کیا کرتا تھا۔ جب بھی اس کا اس کی فصل تیار ہوتی تھی، اس کے پھل اور اس کا غلہ جب پک کر تیار ہوتا تھا تو وہ آواز دے کر کے بلا لیتا تھا آ جاؤ سارے غریب مسکین آ جاؤ، تو وہ اس میں سے ان کو بھی کچھ حصہ دے دیا کرتا تھا۔ جب اس بیچارے کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹے کہنے لگے ہمارا باپ بڑا بیوقوف آدمی تھا، بڑا نادان آدمی تھا، اتنا سارا مال غریبوں پر خرچ کر دیتا تھا، اگر اس کو خرچ نہ کرتا تو ہمارا مال اتنا زیادہ بڑھ جاتا۔ اب چونکہ اس کا انتقال ہو چکا لہذا وَأَقْسَمُوا لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، قرآن کہتا ہے قسم کھائی انہوں نے کہ ہم اس مال کو اپنے پھل کو توڑ دیں گے اور کسی بھی مسکین کو ہم ایک تنکا بھی نہیں دیں گے۔ اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ، قرآن کہتا ہے کہتے ہیں ہم راتوں رات چپ کے جائیں گے، کسی مسکین کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم اپنا اپنی فصل کاٹنے جا رہے ہیں، پھل توڑنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم راتوں رات جا کر فصل توڑ کر کے آ جائیں گے، کاٹ کر کے آ جائیں گے، صبح تک ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا تو پہنچیں گے کیسے؟ کہتے ہیں کہ اس ارادے سے یہاں سے نکلے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس باغ کے اوپر آفت آئی، اللہ کی طرف سے آگ مسلط ہوئی اور پورا کا پورا باغ جل کر راکھ ہو گیا۔ جب وہاں پر پہنچے تو کہنے لگے ہم کہیں دوسری جگہ آ گئے۔ یہ قرآن مجید کی آیتوں کا خلاصہ بتا رہا ہوں، جا کر کھول کر دیکھیے سورہ قلم کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، ایک بھی تنکا وہاں پر کچھ موجود نہیں تھا، پورا کا پورا باغ پوری فصل جل کر خاک ہو گئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے کھیتی کو کاٹ کر کے صاف کر دی، اس کے بعد آگ لگا کر کے پورا اس کی گھاس کو بھی جلا کر ختم کر دیا۔ تو یہ بری نیت کا اثر ہوا، بری نیت کا یہ انجام ہوا، اس کے بعد وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ اسی طرح کہتے ہیں حضرت محمد ابن ایک شخص گزرے ہیں ابو سنان رحمۃ اللہ، وہ بیمار تھے، تو کہتے ہیں ان کی عیادت کرنے کے لیے ہم لوگ گئے، تو جب ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے تو کہنے لگے بغل میں ایک آدمی کے بھائی کا انتقال ہوا ہے، چلو اس کی عیادت کر کے آتے، تعزیت کر کے آتے۔ کہتے جب اس کے ہم گھر میں گئے تو آدمی بے تحاشا رو رہا ہے، ہم نے اس کو تسلی دی، اس کو تعزیت کی اور اس کو دلاسا دیا، لیکن وہ خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہا، کسی بھی قیمت پر اس کے آنسو نہیں تھم رہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے، آپ اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں اپنے بھائی کو دفن کر کے آیا اور قبرستان میں گیا اس کو ایصال ثواب کرنے کے لیے، اس کی قبر سے آواز آ رہی تھی کہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے، مجھے کہاں پھنسا دیا ہے۔ کہتے ہم نے جب اس کی قبر کو کھولا تو اس کی قبر پوری آگ سے بھری ہوئی تھی اور اس کے گلے کے اندر توق آگ کے پڑے ہوئے تھے۔ ہم نے ان توقوں کو بھائی کی محبت میں آ کر کھینچنے کی کوشش کی تو ہمارے ہاتھ جل گئے۔ کہتے ہیں میں نے اس نے اپنے ہاتھ دکھائے، ہاتھ جل گئے، تو اب ان لوگوں نے پوچھا کہ تمہارے بھائی کا کون سا جرم تھا
جس کی وجہ سے یہ عذاب اس کے اوپر مسلط ہوا، تو اس نے بتایا کہ وہ نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں یہ عذاب اس کے اوپر مسلط کیا قبر میں، تو انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی آیت کی تصدیق ہو گئی۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُم سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ نے یہی بات فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنے مالوں میں بخل کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن ان کے گلے میں آگ کا طوق پہنایا جائے گا، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ تو کہتے ہیں اس واقعے سے ہمیں قرآن مجید کی اس آیت کی تصدیق ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے اس واقعے کو جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ سنایا، تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار لوگوں کو عبرت کے واسطے برزخ کے حالات کو دکھا دیا کرتے ہیں۔ عام طور پر قبر کے حالات سامنے نہیں آتے، لیکن کبھی کبھار عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کے حالات کو سامنے کر دیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل بھی آپ کے سامنے میں نے بتا دی، اور اللہ کی طرف سے کیسی